اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اللہ فی الایتام۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں اور بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ 21 رمضان کا وہ سیاہ اور افسوسناک دن ہے کہ جس میں ارکان خدا منہدم ہوئے ہیں اور ہم سے حجت خدا جدا ہوئی ہے۔ خدا ان کے قاتلین پر لعنت فرمائے۔ ناظرین کرام، آج درس کا عنوان ہے یتیم امیر المؤمنین کی نگاہ میں۔ اگر ہم عنوان یتیم کو قرآن مجید میں دیکھیں تو کافی مقامات پر یتیم کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور کبھی ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیم کی توہین نہ کریں، یتیم کو اذیت نہ دیں، اور کبھی ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا وہ لوگ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا تو وہ لوگ فقط اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سخت الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا بَكَى اهْتَزَّ لِبُكَائِهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ کہ جب یتیم گریہ کرتا ہے تو اس کے گریہ کرنے کی وجہ سے عرش پروردگار لرز جاتا ہے۔ اور کبھی یتیم کی سرپرستی کرنے والے کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ کہ میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی مانند ہوں گے۔ اور جب ہم امیر المؤمنین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو امیر المؤمنین کی پوری زندگی یتیم کی شفقت سے بھری ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام بے انتہا یتیم سے محبت کرتے تھے، اور امام علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ابو الیتامہ ہے، یعنی یتیموں کا باپ۔ اور جب شہداء کے یتیم بچے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ مولا یہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم ان سے کہو کہ ہمارے باپ کا نام علی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب امیر المؤمنین کے آخری دن آتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں تو وصیت میں اپنے فرزندان سے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی الایتام خدا را یتیموں کے بارے میں فکر مند رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ کھانا کھائیں اور دوسرے دن بھوکے رہیں۔ اور کتاب کافی میں ایک روایت ہے کہ ہمدان کی سرزمین سے امام علیہ السلام کی خدمت میں بہت سارا شہد پیش ہوا، تو امام علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو جب یہ بچے حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو شہد کھلانا شروع کیا۔ تو ایک صحابی نے یہ دیکھا تو عرض کیا مولا آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں، یہ شہد خود ان کو دے دیں، یہ اپنے ہاتھوں سے کھائیں۔ تو امام علیہ السلام نے ایک بہترین اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامام ابو الیتامہ میں ان کو شہد اپنے ہاتھوں سے اس لیے کھلا رہا ہوں کہ میں ان کا امام ہوں، اور امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے۔ اور امام آگے فرماتے ہیں کہ یہ شہد میں اپنے ہاتھوں سے ان کو اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ ان کو باپ کی محبت محسوس ہو۔ اور اس سے جالب یہ ہے کہ امام کا صاحب یہ نام ہے اس کا ابو طفیل، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے امام اسلام کی یہ روش دیکھی تو امام کا ایک محب وہاں پر کھڑا تھا، اس نے بے ساختہ یہ جملہ کہا کہ کاش میں بھی یتیم ہوتا، اور امام اسلام مجھ پر بھی اس طرح شفقت فرماتے۔ اور جب امیر المؤمنین کو ضربت لگتی ہے اور وہ بستر پر ہوتے ہیں، جب طبیب معائنہ کرتا ہے تو معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے ان کو دودھ زیادہ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو۔ جب یہ بات کوفے کے یتیم بچوں کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو وہ ننھے ہاتھوں میں دودھ کے ظرف لیے امام کے خانہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ دودھ اپنے باپ کے لیے لائے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر بھی وہ بچے گریہ وزاری کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ ہم سے لے لیں اور ہمارا باپ ہمیں واپس لوٹا کے دے دیں۔ حاضرین کرام، یہ دن امام علیہ السلام کی زندگی سے درس لینے کے دن ہیں۔ یہ دن اپنی زندگی کو امام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق چلانے کے دن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے محبوں میں شمار کرتے ہوں
اور ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ بھوکا سویا ہوا ہو۔ چند دن میں عید آنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم شب عید اچھا کھانا کھائیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ بھوکا سویا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن اور ہمارے بچے عید کے دن اچھا اور نیا لباس پہن کر آئیں اور کوئی یتیم بچہ پرانا لباس پہن کے نماز عید پڑھنے کے لیے آ جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے شہر، گاؤں، محلے، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو ہم اس سے اچھا سلوک کریں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یتیم سے اچھا سلوک کرنے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔